ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں ہرے بھرے کھیتوں اور درختوں سے گھرا ہوا تھا۔ گاؤں والے اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے۔ یہ گاؤں اپنی خوبصورتی اور محبت بھرے لوگوں کی وجہ سے مشہور تھا، مگر اس گاؤں کی سب سے بڑی خاصیت ایک چھپا ہوا راز تھا، ایک جادوئی درخت جو زمین کی خوشحالی کا ذریعہ تھا۔ ہر رات ستاروں کی روشنی میں گاؤں کے بزرگ بابا رحیم بچوں کو کہانیاں سناتے تھے۔ سب سے پسندیدہ کہانی جادوئی درخت کی تھی۔ یہ درخت، وہ کہتے، ہمارے گاؤں کا محافظ ہے۔ اس کا جادو ہمارے کھیتوں میں زندگی اور ہمارے دلوں میں خوشی لاتا ہے۔ یہ درخت واقعی ایک حیرت انگیز تھا۔ یہ بلند اور شاندار تھا۔ ایک سال گاؤں پر ایک بھیانک خشک سالی آ گئی۔ ہرے بھرے کھیت خشک ہو گئے اور بیماری نے گاؤں والوں کو گھیر لیا۔ مایوسی فضا میں چھا گئی اور لوگ یہ سوچنے لگے کہ شاید جادوئی درخت کا جادو ختم ہو رہا ہے۔ اس مشکل وقت میں دیہاتیوں نے رہنمائی کے لیے بابا رحیم سے ملاقات کی۔ بابا رحیم انہیں جادوئی درخت کے پاس لے گئے اور کہا، ہمیں اس درخت کی نعمتوں اور برکتوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ سب دیہاتی درخت کے پاس جمع ہوئے اور دل سے دعا کی۔ بابا رحیم کی باتوں سے متاثر ہو کر گاؤں کے بچوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جادوئی درخت کی خاص دیکھ بھال کریں گے۔ انہوں نے درخت کے ارد گرد صفائی کی، اسے پانی دیا۔ بچوں کی معصوم محبت اور محنت نے گاؤں میں امید کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ بچوں کی محبت اور دیہاتیوں کی دعا کی برکت سے جادوئی درخت دوبارہ زندہ ہونے لگا۔ اس کی روشنی مزید روشن ہو گئی۔ نئے پھلوں نے شاخوں کو بھر دیا۔ دیہاتی درخت کی بحالی پر بہت خوش ہو گئے۔ گاؤں والوں نے خوشی سے جشن منایا۔ ایک بڑا تہوار منعقد کیا گیا۔ ہر طرف خوشی اور ہنسی کی گونج تھی۔ گاؤں کی خوشحالی کی خبر دور دور تک پہنچ گئی۔ نزدیک کے شہروں سے لوگ اس درخت کو دیکھنے آئے۔ انہوں نے جادوئی درخت کی خوبصورتی اور خوشحال گاؤں کو دیکھا اور دیہاتیوں کی مہمان نوازی کا لطف اٹھایا۔ جادوئی درخت کی بحالی کے بعد گاؤں مزید خوشحال ہونے لگا۔ دیہاتی مل جل کر کام کرنے لگے۔ جادوئی درخت ان کی سخت محنت اور اتحاد کی علامت بن گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مل جل کر کام کرنے سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے، جیسا کہ بابا رحیم اور دیہاتیوں نے مل کر کیا ہے۔